أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جو فحش اور برا کام کرتے ہو، مردوں سے خواہشات کی تکمیل کرتے ہو، اس گناہ کے ایجاد کرنے والے تم ہی ہو۔ تم سے پہلے کبھی بھی اس دنیا میں کسی نے اس قسم کے گناہ نہیں کیے ہیں۔ پھر آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا انکم لتأتون الرجال، تم عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور ڈکیتی کرتے ہو، راستے میں چلنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور اپنے قلبوں میں دھڑلے سے گناہ کیا کرتے ہو، اپنے محفلوں میں، اپنے مجلسوں میں، اپنے کلبوں میں جہاں تم اکٹھا ہوتے ہو وہاں بہت سارے منکرات، گناہوں میں مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس قسم کے گناہوں سے روکا تو ایسی صورت میں ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، ان کے جواب کے اندر ان کے قوم کے لوگوں کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا تم اللہ کا عذاب لے کر کے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے میں سے ہو، تم اگر سچ بول رہے ہو تو اللہ کا عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ ایک انسان غلطی کرتا ہے اس حال میں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، تو اس کو جہالت کہتے ہیں۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن جس وقت وہ گناہ کر رہا تھا اس وقت خیال نہیں رہا نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل میں ان سے کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو کرنے کا ارے یار میں تو غلط ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، تو اسے بھول چوک کہتے ہیں۔ تو جہالت اور بھول چوک اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے۔ پہلا جاہل آدمی، دوسرا ناسمجھ انسان غیر عاقل جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، تیسرا سویا ہوا انسان۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کر ان گناہوں سے جہاں ہم سے بھول ہو جائے یا چوک جائے۔ بھول غلطی سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، دھیان میں نہیں تھا، بولنا کچھ تھا بول کچھ اور گئے، اور چوک جانا ارادہ کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا، تو یہ بھول چوک ہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کی پکڑ نہیں کرتا۔ ایک انسان جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس گناہ پر انسان کے لیے توبہ واجب ہے۔ جان بوجھ کر کے گناہ کیا
لیکن بعد میں اپنے گناہوں پر شرمندہ، اس کو معلوم ہے میں جو کر رہا ہوں گناہ ہے، لیکن پھر بھی کیا۔ تو اس قسم کے گناہ جو انسان کرتا ہے، جیسے انسان کو معلوم ہے نماز واجب ہے، چھوڑنا غلط ہے، پھر بھی سویا ہوا ہے اسکتی میں، سستی اور کاہلی میں، تو اس پر توبہ واجب ہے۔ یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے بنا توبہ کیے ہوئے، یہ گناہ ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور جب اس کو بتایا جاتا ہے تو اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے نا، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے میں غلط نہیں ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس کو شریعت اسلامیہ نے ضدی پن اور کفر سے تعبیر کیا ہے، ہٹ گرمی ہے یہ ڈھٹائی۔ اور جب انسان کو گناہ کا ذکر کیا جائے اور وہ اس گناہ کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس کو اللہ سے اعلان جنگ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ، ٹکرانا، مخالفت پہ کھڑے ہو جانا، احتجاج کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدعتیوں کو کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت میں کیا ہوتا ہے؟ تصادم، ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے انسان، آمنے سامنے ہوتا ہے، اس کو مخالفت کہتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، فتنے میں آ جائیں گے تو عذاب میں پڑ جائیں گے۔ وہ ساری قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان سب قوموں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے باتوں کو صرف اگنور نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ٹکراتے تھے، مخالفت کرتے تھے، تصادم ہوتا تھا۔ جیسا کہ قوم لوط میں کیا فما کان جواب قومہ، قوم کے لوگوں کا جواب نہیں تھا مگر کیا یہ الا ان قالوا، ان لوگوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، لاؤ تم اللہ کا عذاب ان کنت من الصادقین، اگر تم سچ کہہ رہے ہو، ہے نا، اللہ کا عذاب۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے نہیں بخشتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ دو گناہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک وہ گناہ جو کر رہا ہے اور دوسرا کبر و غرور، جو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مذاق میں ہی صحیح کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کو سمجھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھا دے، منہ میں تالا لگے ہوں گے، سلائی کر دیا جائے گا، کیا سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے جاؤ میرے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ انسان اگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گناہ اور دوسرا تکبر، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ٹکرانے کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور دنیا ہی کے طور پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر آخرت میں جو ہوگا وہ توبہ نہیں ہوگا۔ یہی حال قوم نوح کا بھی تھا۔ جہاں نوح علیہ السلام نصیحت کرتے تھے تو وہ کان میں انگلی ڈالتے تھے، جعلوا اصابعهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب بھی میں ان کو سمجھانے جاتا ہوں کانوں میں انگلی ڈال دیتے ہیں، چہرے سے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے آپ کو، منہ چھپا لیتے ہیں، واستكبروا استكبارا، تکبر کرتے ہیں، اکڑ اتنی کہ وہ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
جب بات آئے سنائیے، ارے بھائی سنیے بھائی قرآن کہتا ہے، ارے ہٹائیے سب قرآن کی بات بیچ میں مت لائیے، ہے نا؟ قرآن کی بات تم کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنانے جائیں گے؟ جبریل علیہ السلام کو؟ تو یہ ہے تکبر، یہ اللہ کے ذات کو دعوت دینا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ کوئی انسان اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا قیامت تک، کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ انسان اس بات کی ہمت کرتا کیسے ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بیچ میں قرآن حدیث کی بات مت کرو، ابھی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے نا۔ کبھی کبھی آدمی اگر آپس میں کچھ کہے اور کوئی بات کہے، دیکھیے آپ امام صاحب ہیں نا، مصلی میں حدیث سنائیے گا، یہاں پہ مت سنائیے، یہ اس کا تکبر بولتا ہے، اس کے اندر کا شیطان بولتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا حدیث۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں اس کی، کیا حدیث؟ جو مسجدوں میں تو فارمیلٹی پوری کرنی، کر لیتے، بیٹھ لیتے، سن لیتے، اٹھ لیتے، چل دیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ جب اس طرح کی چیز ہوئی تو کسی بھی نبی نے پھر بخشا نہیں قوم کے لوگوں کو۔ پھر ایسے حالت میں نبیوں نے اپنے قوم کو بد دعا دی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ سے ٹکرانے کی بات کیا تھا۔ قوم نوح کا بھی وہی حال ہوا، جب یہ حالت ہوئی تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، گھر میں ایک بھی، اس دنیا میں ایک بھی کافر کا گھر مت چھوڑنا، اگر زندہ رہ گئے یا تو یہ جنیں گے کافروں کو، ان کے گھر میں کافر جنم لیں گے، نہیں تو پھر جو مسلمانوں کے لوگ بگاڑیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے کہا، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہا لوط علیہ السلام نے، اے میرے رب، ان فسادی قوموں کے مخالفت میں تو میری مدد کر، ان فسادی قوموں کی مخالفت میں تو میری مدد کر۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا مدد بھیجی؟ اللہ کا عذاب، ایک جھٹکا، جعلناها سافلها عالیۃ، زمین کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا، پلٹ دیا گیا، بس اتنا ہی کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ کتنا بھی غصہ ہو، کتنا بھی انسان کا کوئی بھی حالت ہو جائے، اگر وہ پاگل نہیں ہے تو اسے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس انداز میں ان باتوں پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنا احتجاج نہیں درج کرانا چاہیے جس میں کبر و غرور کی جھلکی نظر آتی ہو، کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے بیچ تکبر کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی سامنے والے کی کیا حیثیت ہے، کون ہے وہ، سامنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے قرآن کی اور حدیث کی، اس کی حیثیت ہے۔ اللہ کے احترام کے لیے، نبی کے احترام کے لیے اس قسم کے تکبرانہ بات ہرگز نہ کہنا۔ ایسا کہنا دنیا میں توبہ کی توفیق خود دینا ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔